السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا تنقیدنے سے ٹاپک ہے شبلی کے تنقیدی نظریات کا جائزہ لیجیے۔ تو اس کو ہم پوائنٹس میں ایکسپلین کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ بنے گا شبلی کے تنقیدی نظریات۔ اس کا آپ آنسر لکھیں گے، اس میں شبہ نہیں کہ شبلی اپنے تنقیدی خیالات میں اشعار کے جمالیاتی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ وہ خود بھی اعلیٰ ذوق شعر کے مالک تھے۔ انہوں نے شعر العجم کی چوتھی جلد میں شعری مسائل پر جو عام گفتگو کی ہے وہ اردو تنقید کے سلسلے میں بڑی مفید ہے۔ اس کے علاوہ ان کے تمام رسالہ موازنہ انیس و دبیر اور سوانح مولانا روم میں بھی جا بجا تنقیدی مواد مل جاتا ہے۔ تمام مسائل پر ان کی تنقیدی گفتگو نہایت واضح اور مفید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس طرح لکھیں گے ان کو۔ پھر آپ اس کا فرسٹ پوائنٹ بنائیں گے جمالیاتی پہلو۔ جمالیاتی پہلو میں آپ ایکسپلین کریں گے، جہاں تک جمالیاتی پہلو پر زور دینے کا تعلق ہے، شبلی واقعی شعر کے جمالیاتی پہلو پر زور دیتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ شعر میں الفاظ اور معانی ہی تو اصل چیز ہیں۔ شعر کا لطف تو الفاظ کے مناسب استعمال اور ادائیگی ہی میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں ریاض احمد لکھتے ہیں، شبلی کے ہاں جمالیاتی احساس نسبتاً زیادہ قوی ہے، اور اسی اعتبار سے اخلاقی نقطۂ نظر پر شبلی نے زیادہ زور نہیں دیا، لیکن قومی و ملی احساس اگرچہ شبلی کی نظریاتی تنقید میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکا، تاہم ادبی تحقیقات میں واضح طور پر عملی تنقید میں درپردہ اس کا اثر نمایاں ہے۔ جو کوسچنز میں آپ کو کرواتی ہوں، آپ ان کو ورڈ ٹو ورڈ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پیپر میں تیار کر کے۔ تشبیہ اور استعارہ سیکنڈ، آپ اس کی وہ بنائیں گے ہیڈنگ، اور اس کو آپ ایکسپلین کریں گے۔ شبلی نے کلام کو خوبصورت بنانے کے سلسلے میں تشبیہات اور استعارات کے برمحل استعمال پر بھی گفتگو کی ہے، اور مثالوں سے اسے واضح بھی کیا ہے۔ انہوں نے لفظ و معنی کے باہمی رشتے اور ان سے تعلق رکھنے والے دیگر مسائل پر بھی گفتگو کی ہے۔ نیکسٹ تھرڈ ہیڈنگ اس کی بنے گی مبالغہ۔ شبلی نے شاعری میں مبالغے کی اہمیت یا حیثیت پر بھی بحث کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مبالغہ صرف تخیلی شاعری میں جائز ہے، فلسفیانہ، اخلاقی، تخلیقی یا نیچرل شاعری میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مبالغہ حسن تخیل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے نہیں، اور تمدن کی خرابی شاعری میں مبالغہ پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے، کیونکہ شاعری کے اندر اپنے تمدن کے انداز کے مطابق ہوتے ہیں۔ نیکسٹ فورتھ ہیڈنگ ہوگی حسن الفاظ۔ خوبصورت الفاظ کا چناؤ بھی شعر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ الفاظ کو مضمون پر ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ مضمون تو ہر کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ شبلی کہتے ہیں کہ شاعر یا انشا پردازی کا مدار زیادہ تر الفاظ ہی پر ہے۔ گلستان میں جو مضامین اور خیالات ہیں، ایسے اچھوتے اور نادر نہیں ہیں، لیکن الفاظ کی وضاحت اور ترتیب نے ان میں سحر پیدا کر دیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ بنے گا لطف ادا۔ جدید انداز میں نئے طریقے سے کسی خیال کو شعر میں ادا کرنے کا نام لطف ادا ہے۔ حجاج نے جب کسی بدو سے سوال کیا کہ کیا وہ راز کی حفاظت کر سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا سینہ تو رازوں کا مدفن یا قبر ہے۔ اس طرز ادا نے ایک خاص لطف پیدا کر دیا۔ جدت ادا کی اور مثال دیکھیے۔ یہ نیچے انہوں نے مثال میں ایک شعر ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے نیچے نیکسٹ ہیڈنگ آپ بنائیں گے الفاظ کی اہمیت۔ مولانا شبلی الفاظ کی اہمیت کے قائل ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں شاعری یا انشا پردازی کا مدار زیادہ تر الفاظ پر ہی ہے۔ وہ الفاظ کو اصل شاعری سمجھتے ہیں۔ الفاظ کو فصیح اور غیر فصیح، مانوس اور نامانوس، سلیس اور ثقیل الفاظ میں تقسیم کرتے ہیں، اور فصیح الفاظ اگر موقع محل سے کام میں لائے جائیں تو نامانوس، ثقیل اور غیر فصیح باقی نہیں رہیں گے۔ وہ لکھتے ہیں، لفظ در حقیقت ایک قسم کی آواز ہیں، اور چونکہ آوازیں شیریں، دل آویز اور لطیف ہوتی ہیں، مثلاً طوطی اور بلبل کی آواز، اور بعض مکروہ ناگوار مثلاً کوے اور گدھے کی آواز۔ اس بنا پر بھی الفاظ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یعنی شائستہ، سبک، شیریں، اور بعض ثقیل، بھدے یا ناگوار۔ پہلے قسم کے الفاظ کو فصیح کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر فصیح۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ فی نفسہ ثقیل اور مکروہ نہیں ہوتے، لیکن تحریر و تقریر میں ان کا استعمال نہیں ہوا ہے یا بہت کم ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔